بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہلہ طاعتہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل سے عقیدہ توحید کا جو یہ سلسلہ چل رہا ہے، اس میں پچھلے درس میں ہم لوگوں نے شرک میں پڑ جانے کے وجوہات میں سے جو ایک وجہ تھی کہ علمی نصاب کا صحیح ہونا، اور اس کے علاوہ پھر وحدت الوجود اور غلو کے بارے میں دیکھا۔ الحمدللہ آج ہم لوگ بات کریں گے غلو۔ غلو کیا ہے اور اس کی ممانعت ہے۔ غلو حد سے بڑھ جانے کو کہتے ہیں۔ غلو غلوون اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی شخص کسی کی قدردانی میں، کسی کی تعظیم میں، کسی کی عزت میں حد سے آگے بڑھ جائے، اور یہ اس کی ابتدا، اس کی شروعات جو ہے وہ محبت سے ہوتی ہے، اور یہ شرک میں داخل ہونے کا بہت بڑا دروازہ ہے۔ شرک میں داخل ہونے کا بہت بڑا راستہ ہے، یہ آسان راستہ ہے، یعنی اس راستے سے انسان جو ہے وہ شرک میں مبتلا بہت آسانی سے ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یا اہل الکتابی لا تغلوا فی دینکم، کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو سے کام نہیں لو، یعنی حد سے آگے نہیں بڑھو۔ اسی طرح سے اطراء ہے۔ اطراء ہوتا ہے تعریف کرنے میں حد سے آگے بڑھنے، اور تعریف میں جھوٹ شامل کرنے کو کہتے ہیں۔ جب ایک انسان کسی کی تعریف کرتا ہے اور اس میں جھوٹ شامل کر دیتا ہے تو وہ اطراء کہلاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی غلو کرنے سے منع کیا گیا ہے اور روکا گیا ہے، اور اس کی ممانعت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو کیا ہے کہ آپ کی جو قدر و منزلت ہے، آپ کی جو عزت اور مقام ہے، اس کے آگے یعنی حد سے آگے اس کو نہ بڑھایا جائے۔ اس طرح کہ آپ کے مرتبے کو بندگی اور رسالت کے مقام سے بلند کر دیا جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی کچھ صفت شامل کر دی جائے، یا اسی طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگی جائے، یا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد طلب کی جائے، اور اسی طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قسم کھائی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اطراء یعنی کہ تعریف میں مبالغہ کیا جائے جس میں جھوٹ بھی شامل ہو، تو ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، اور دین میں اس کی ممانعت ہے۔ ایسا کرنا یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں غلو کرنے والی بات ہے۔ بخاری و مسلم کے حدیث میں آتا ہے کہ لا تطرنی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ و رسولہ۔ تم مجھے میرے مقام و مرتبہ سے اتنا نہیں بڑھاؤ جتنا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا۔ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، تو مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ یعنی کیا مطلب اس کا یعنی کہ میری جھوٹی تعریف نہ کرو، اور نہ میری تعریف میں حد سے آگے بڑھو، جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں آگے بڑھ کر کے انہوں نے الہی جو اللہ کی صفت تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام میں رکھی، تو تم میری ویسی تعریف کرو جیسی میرے رب نے کی ہے، میری تعریف میں حد سے آگے نہیں بڑھو، تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ تو حالت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے اتنے کانشیس تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے آپ کو جو ہے وہ سید کہا کہ آپ ہمارے سید ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا سید تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا صحابہ کرام سے، تو صحابہ کرام نے پھر اس کا کریکشن کیا اور انہیں کہا کہ آپ ہم تمام میں سب سے افضل اور فضل و عطا میں سب سے عظیم ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ یا اس طرح کی بات کہہ سکتے ہو،
لیکن یاد رکھو کہ کہیں شیطان تمہیں اس معاملے میں بہکا نہیں دے۔ اور یہ ابو داؤد کی حدیث کا مفہوم تھا۔ تو اس طرح سے یہ چیز جو ہے، جب کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہم میں سب سے بہتر ہیں اور سب سے بہتر کے بیٹے، اور ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم یہ بات کہہ سکتے ہو، لیکن دیکھو کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، میں محمد ہوں۔ مجھے یہ پسند نہیں کہ تم مجھے میرے اس مقام سے بلند کرو جس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے رکھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی قدر و منزلت مجھے دی ہے، بس اتنا ہی رکھو، اس سے زیادہ نہیں بڑھاؤ۔ اور یہ احمد اور نسائی کی حدیث کا مفہوم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان الفاظ سے تعریف کی جائے کہ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ سب سے بہتر ہیں، آپ سب سے افضل ہیں، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ہیں، آپ تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں اور آپ اشرف ہیں، لیکن آپ نے انہیں یہ کہنے سے اس لیے منع کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غلو اور اطراء سے دور رہیں، اور تاکہ توحید کی حفاظت ہو سکے۔ اور آپ نے انہیں یہ تلقین کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دو صفتوں سے ہی یاد رکھیں، دو صفتوں سے ہی پکاریں اور دو صفتوں سے ہی جانیں، اور وہ ہے بندگی کے مرتبے کی اعلیٰ ترین جو چوٹیاں یہی ہے، اور جن میں غلو کا کوئی خدشہ نہیں پایا جاتا اس میں، اور نہ عقیدے کی خرابی کا کوئی خطرہ رہتا ہے۔ اور وہ دو کیا صفت ہے؟ وہ ہے عبداللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ وہ آپ کو اس مقام و مرتبہ سے بلند کریں جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند فرمایا ہے، لیکن اکثر لوگ اس ممانعت سے مخالفت اس کا کرتے ہیں اور حد سے بڑھ جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرتے ہیں، ان سے فریاد کرتے ہیں، ان کے نام کی قسم کھاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیزیں مانگتے ہیں، وہ چیزیں طلب کرتے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا جائز ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہی مانگا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی لوگوں کو منع فرمایا ہے ان چیزوں سے، اور کیونکہ ان کو اس چیز کا علم تھا کہ اللہ کی رضا کی چاہت میں ہی جس طرح سے اہل کتاب نے اپنے اوپر رہبانیت کی بدعت انہوں نے پیدا کر لی، اور ان لوگوں نے ان پر اپنے آپ پر فرض کر دیا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ایسا کوئی قانون نہیں بنایا تھا، اور اپنے علماء اور راہبوں کو اپنا معبود بنا لیا، اور بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا مقام دے دیا۔ تو یہ ساری چیز جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے عالموں اور اپنے عابدوں کو اللہ کی بجائے معبود بنا لیا۔ مسیح ابن مریم کو بھی اس طرح سے مقام میں ان کو اونچا کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گمراہی کو دیکھ رہے تھے جس کی بنیاد تھی کہ اللہ کی رضا ہی وہ لوگ چاہتے تھے، لیکن وہ ان لوگوں نے غلو کیا تھا جس کی وجہ سے گمراہی میں وہ لوگ پھنسے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے روکا، اور یہاں تک کہ ایک بار کا واقعہ یہ ہے کہ سیدنا قیس بن سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب کوفہ گیا تو کوفہ کے نزدیک ہیرا شہر گیا، تو وہاں دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو میں جب واپس آیا تو آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ تو زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میری قبر کے پاس سے گزرتے تو کیا تم مجھے سجدہ کرتے؟ تو میں نے فرمایا کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اب بھی ایسا مت کرو، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے تو میں عورتوں کو کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کی وجہ سے جو ان پر ان کے خاوندوں کا ہے۔ تو شریعت نے بادشاہوں اور سرداروں کے سامنے
جو ہے ہاتھ باندھ کے ایسے کھڑے ہونے سے منع فرمایا ہے، یا پھر ان کے سامنے سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے، اور ان کے تعظیم میں یہ ساری چیز جو ہے افراط ہے، اور غلو کرنا جو ہے شرک کے قریب لے جاتا ہے یہ ساری چیز، اور یہاں تک کہ روکا گیا ہے ان چیزوں سے، اور جھکنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی ہے، اور ان کے سامنے بیٹھ کر زمین کو چومنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ یہ شریعت میں حرام ہے کیونکہ یہ بھی سجدہ کے مشابہ ہے۔ تو ان چیزوں سے روکا گیا ہے، اور اسی طرح علماء کی عظمہ کے سامنے جو ہے وہ زمین بوسی حرام ہے، یعنی زمین کو چومنا حرام ہے۔ ایسا کرنے والا اس فعال پر راضی ہو جاتا ہے، یعنی اس کام پہ راضی ہو کرنے والا اور اس کام پہ راضی ہو جانے والا دونوں گنہگار ہیں، کیونکہ یہ فعال جو ہے، یہ کام جو ہے وہ کیا ہے، بت پرستی کے مشابہ ہے، برابر ہے۔ تو ان چیزوں سے روکا گیا ہے، اور اسی متعلق ایک بار ایک خطیب نے جب خطبہ دیا تو خطبے میں انہوں نے کہا کہ من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما، یعنی جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے راہ راست پا لیا، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے کہا کہ تم کتنے برے خطیب ہو، تم کتنے برے خطیب ہو، تم ایسا کہتے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ اور رسول کی دونوں کی نافرمانی نہیں۔ خطیب نے اطاعت کے سلسلے میں تو اللہ اور اس کے رسول کو الگ الگ کر کے ذکر کیا کہ من یطع اللہ ورسولہ، لیکن معصیت کے سلسلے میں دونوں کو ایک ہی ضمیر سے ذکر کر دیا، یعنی کیا کہا کہ وَمَن یعصہما۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ اپنے اس جو ہے اس کو جو ہے اس ضمیر کی شرکت جو ہوئی اس کو روکا اور برداشت نہیں کیا کہ یہ انتہائی جو ہے وہ برا فعل ہے، تم کو اس طرح سے بات نہیں کرنا چاہیے تھا، اس طرح سے خطبہ تم کو نہیں دینا چاہیے تھا، اللہ اور اس کے رسول دونوں کو الگ الگ رکھو۔ دونوں کو ایک ساتھ بول دینا ہی جو ہے اللہ کے رسول کے نزدیک یہ جو ہے بہت برا فعل تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ میری امت جو ہے وہ گمراہی میں نہ پڑے اور وہ توحید کے راستے سے نہیں بھٹکے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی تعریف فرمائی اور جس قدر و منزلت سے آپ کو نوازا ہے، آپ کی تعریف کرتے ہوئے اس قدر و منزلت کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ بلند ترین مقام جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فائز کیا ہے وہ اس کا بندہ اور رسول ہونے کا ہے، اور آپ اللہ کی مخلوقات میں سب سے افضل ہیں، اور ساری انسانیت اور تمام انسانوں اور جنوں کی طرف سے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور تمام انبیاء اور رسولوں میں سے سب سے افضل ہیں، اور سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ اللہ نے آپ کا شرح صدر فرمایا، آپ کے ذکر کو بلند کیا، اور ہر طرح کی ذلت اور رسوائی ان لوگوں پر ڈال دی جو آپ کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر طرح کی رسوائی اور ذلت ڈالی ہے، اور آپ صاحب مقام محمود ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی قدر و منزلت دی ہے۔ مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ملے گا، اور یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قائم کرے گا تاکہ آپ لوگوں کی شفاعت کریں، اس لیے کہ ان کا رب انہیں میدان محشر کی شدت اور پریشانی سے راحت دینا چاہتا ہے۔ یہ ایک خاص مقام ہے جو صرف آپ کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، آپ کے سوا اور کسی پیغمبر کے لیے نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ سے
سب سے زیادہ ڈرنے والے، سب سے زیادہ تقوی رکھنے والے، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بلند آواز کرنے سے منع فرمایا، جیسا کہ سورہ حجرات میں ہے کہ اے ایمان والو، نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عزت اور منزلت بخشی کہ مسلمانوں کو یہ حکم ہوا کہ مسلمانوں، رسول کے بلانے کو تم آپس میں ایک دوسرے کے بلانے کی طرح نہ بنا لو، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا النبی، یا ایھا رسول کہہ کے مخاطب فرماتا ہے، اور اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، اور اس نے اپنے بندے کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت ہی بڑا مقام دیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کے لیے کوئی خاص وقت اور خاص مقام جو ہے، کچھ خاص دن جو ہے وہ مقرر نہیں کیا گیا ہے، بلکہ جس طرح سے نماز میں یا اذان میں یا پھر ایسے ہی درود میں اللہ نے تو بلندی دی ہے، وہ مقام دیا ہے، لیکن ایک خاص دن اور خاص کوئی ایسا وقت مقرر نہیں کیا ہے۔ جو لوگ بہت سارے اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں اور کرتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے غلط ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا تقاضا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی عزت اور مقام کے حامل ہیں، لیکن ان کی تعظیم کا تقاضا کیا ہے؟ ان کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سنتوں کی تعظیم کی جائے، ان کی سنتوں کی تعظیم کی جائے، اور ان پر عمل کے واجب ہونے کا عقیدہ رکھا جائے، اور پھر ویسا عمل کیا جائے، یعنی سنت کی پیروی کی جائے، اور یہ بھی عقیدہ رکھا جائے کہ سنت قرآن مجید کے بعد تعظیم اور عمل کے واجب ہونے کے لحاظ سے دوسرے مقام پر ہے، اس لیے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہہ فرماتے ہیں، بلکہ وہ تو وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے، تو وہی وہ فرماتے ہیں۔ تو اس طرح سے سنت نبوی میں شک بھی نہیں کرنا ہے، اور اس کی شان کو گھٹانا بھی نہیں ہے، اور اس کی شان کو بڑھانے میں غلو بھی نہیں کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی جائے، سنت کی پیروی کی جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، اور ان کی اتباع کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، یہی ان کے تعظیم کا تقاضا ہے، اور غلو سے بچا جائے۔ اسی غلو کی وجہ سے انسان بہت زیادہ شرک میں مبتلا ہوتا ہے، یہ شرک میں پڑنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ایک انسان، کیونکہ یہ غلو جو ہے وہ اس کی شروعات جو ہے وہ محبت سے ہوتی ہے، کسی سے کسی کے لیے کسی کے دل میں محبت ہونا، تو جب ایک شخص اپنی زندگی میں کوئی نیک کام کر رہا ہے، کوئی اچھا کام کر رہا ہے، تو پھر اس سے اللہ کی خاطر محبت، اور پھر اس میں اس کی تعظیم جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، تجاوز کر جاتی ہے، اور پھر غلو کر جاتی ہے، یعنی اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اگر وہ انسان نیکی کا کام کر رہا ہے، 10 باتیں اس نے اچھی بتائی، اس میں سے 2 باتیں اس نے ایسی بتائی جو غیر شرعی ہے، جس کی دلیل قرآن اور سنت سے نہیں ہے، جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے، تو پھر اس چیز کو سمجھنا ہے، اور سمجھنے کے بعد اس کی اصلاح کرنی ہے۔ وہ انسان اگر ابھی زندہ ہے تو اس کی اصلاح کرنی ہے، اور خود بھی اس چیز کو سمجھنا ہے اور اس کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ لیکن اس میں شرک میں مبتلا اس طرح سے انسان ہوتا ہے کہ وہ برا کر رہا ہے اس کو جانتے بوجھتے ہوئے، یا پھر کبھی کوئی اگر اس کی اطلاع دے رہا ہے کہ یہ شخص اس نے یہ کام غلط کیا ہے، یہ کام غلط لوگوں کو کہہ رہا کرنے کے لیے، یا لوگوں میں یہ غلط بات پھیلائی جا رہی ہے، تو اس کو تسلیم بھی نہیں کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ غلو ہے، یعنی ان کی تعظیم میں اتنا تجاوز کر جانا، اتنا بڑھ جانا کہ اس چیز کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے کہ اس نے یہ کام غلط کیا یا غلط حکم دیا ہے لوگوں کو، یہ چیز قرآن اور سنت میں نہیں ہے، غیر شرعی ہے،
اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو اپنے لیے بھی غلط راستے کو انسان چنتا ہے، شرک میں مبتلا ہوتا ہے، اور پھر اس سے کیسی محبت ہے اور اس کی کیسی تعظیم ہے کہ اس کو پھر برائی سے اور گمراہی سے اس کی اصلاح نہیں کی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ غلط ہے، اور یہ غلو سے ہی آ رہا ہے۔ اور سب سے پہلے جو یہ شروع ہوا، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ جو ہے شروع ہوا شرک کا یہ کارنامہ، اور پھر اس کے بارے میں قرآن میں بھی فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ اولاد آدم کے صالح لوگ تھے، لیکن وہ کون سے لوگ تھے؟ وہ لوگ نیک لوگ تھے۔ ان کے لیے ان لوگوں نے اتنا عقیدت رکھا کہ جب لوگ وفات پا گئے، یعنی وہ فوت ہو گئے، تو ان کے جو ماننے والے تھے ان کی محبت میں ان کی تصویریں بنائیں۔ اب اس تصویریں بنا کر کے پھر ان کا شوق جو ہے زیادہ بڑھ گیا، اور پھر ان کے مجسمے بنے۔ جب یہ لوگ مجسمے بنانے والے، جو قوم مجسمے بنا رہی تھی، اس کی جو دوسری نسل آئی، جب وہ وفات ہو گئی، دوسری نسل آئی، تو پھر یہ لوگ شیطان نے اس کو بہکایا، اور پھر انہوں نے ان کی جو ہے پرستش شروع کر دی۔ تو زندگی سے لے کر کے پھر موت، یعنی زندگی میں ایک طرح سے وہ شرک ہوا، مرنے کے بعد پھر اس طرح سے شرک ہوتا ہے کہ کوئی نیک لوگ ہیں، اب اس کی محبت میں غلو کر گئے اور دین اسلام کے طریقے کو چھوڑ دیا، اور پھر ان کی پرستش جو ہے اس طرح سے شروع کر دیے۔ تو یہ بت پرستی کا آغاز جو ہے وہ اسی طرح سے ہوا کہ بزرگوں، اولیاء یا قبر والے، نیک لوگ، کسی تنظیم کے فاؤنڈر، یہ ساری جو ہے اندھی عقیدت جو ان کے لیے، اگر کوئی انسان اچھا کام کرتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کی ہر بات کو مانیں۔ اس کی وہی بات مانی جائے گی جو شرعی دلیل سے ثابت ہے۔ اور بت پرستی، اکابر پرستی، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بت اور مجسمہ جو ہوتا ہے تو وہ تو ایک نشانی ہوتی ہے ایک، لیکن اصل پرستش کس کی ہوتی ہے؟ جس کی یاد میں بنایا گیا، یا جو قبر کے اندر ہیں ان کی پرستش ہو رہی ہے۔ قبر کی پرستش کا مطلب کیا ہے کہ قبر کی دیوار کی پرستش تھوڑی ہوتی ہے، قبر کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کی ہوتی ہے۔ یا مجسمہ جو بنایا جاتا ہے، تو مجسمہ تو بس ایک نشانی کے لیے ہے، لیکن ان کی یاد میں، جن کی یاد میں مجسمہ بنایا گیا، ان کی یاد میں جو ہے وہاں پرستش ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیز جو ہے وہ غیر شرعی ہے، حرام ہے، اور نوح علیہ السلام اسی بت پرستی اور اکابر پرستی، اسی کی تردید کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے مبعوث فرمائے گئے، اور انہوں نے 950 سال تک اس پر اپنا کام کیا، لوگوں کو اس چیز سے روکا اور بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قبروں پر جو قبے بنائے جاتے ہیں، تکیے بنائے جاتے ہیں، جھنڈے لگائے جاتے ہیں، اور غلاف وغیرہ چڑھایا جاتا ہے، اقطار عالم سے قبروں کی طرف سے ثواب کی نیت سے لوگ سفر کرتے ہیں، بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں زیارت کے لیے، قبروں پر جمع ہونے کو نعوذ باللہ حج کا نام دیتے ہیں، طواف کرتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور زندہ لوگ جو ہیں وہ مردوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے التجا کرتے ہیں کہ اے شیخ، اے فلاں، اے پیر، اے مشکل کشا، اے میری مراد کو پوری کرنے والے، اے میری سفارش کو سننے والے۔ تو اس طرح سے لاکھوں میل دور سے لوگ آتے ہیں اور مردوں کو خطاب کر کر کے اپنی جو ہے وہ حاجت جو ہے ان سے پوری کرواتے ہیں۔ ان کا یہ ماننا رہتا ہے کہ یہ لوگ میری حاجت کو پوری کریں گے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں سے بڑی شدت کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ اور اس کے متعلق سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں فرمایا کہ اللہ یہود اور نصارہ پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ اور اس کے بعد پھر فرماتی ہیں کہ محض اس خیال سے کہ آپ کی قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لیا جائے، اسے کھلا نہیں رکھا گیا بلکہ حجرے میں رکھا گیا۔
اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ میری قبر کو وثن یعنی بت بننے سے بچانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، التجا کی، اللہم لا تجل قبری وثنا، میری قبر کو بت بننے سے بچا لیجیے اے اللہ۔ تو اس طرح سے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے بھی اپنی امت کی فکر میں تھے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس قوم یہودی اور نصارہ پر لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا ڈالا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر کہ اگر امت جو ہے وہ میری قبروں کو عبادت گاہ بنا لے گی اور بت بنائے گی اور پرستش کرے گی اور اس طرح سے سجدہ گاہ بنا لے گی تو پھر اللہ کی لعنت ہوگی میری امت پہ۔ تو جاتے جاتے بھی امت کی فکر اور ان چیزوں سے روکتے ہوئے اور منع کرتے ہوئے اور لوگوں کو تلقین کرتے ہوئے گئے۔ تو یہ ساری چیز جو ہے بری ہے اور اس کے لیے منع کیا گیا، اور سفر کرنے کی لوگ جو زیارت کرنے کے لیے بہت دور دور سے آتے ہیں تو زیارت کرنے کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی مقام کی طرف اہتمام کے ساتھ سفر نہیں کرو۔ ایک مسجد الحرام، دوسری مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری مسجد اقصیٰ۔ اس کے علاوہ جائز ہی نہیں ہے کہ قبروں کی زیارت کے لیے اور اتنی دور دور تک جو ہے وہ کوئی سفر کرے اور جائے۔ اب اسی ضمن میں جب لوگ قبر کو پختہ کرتے ہیں اور اس طرح سے اس کی پرستش کرتے ہیں اور سارا کام جو ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے کیا کرتے ہیں، قبر کو مزار بناتے ہیں۔ تو یعنی مزارات کی تعمیر اور ان کی مجاوری، جب مزار بناتے ہیں پختہ اور اونچا، پھر اس میں مجاور رہتے ہیں، ظاہر ہے پھر اس کے کیئر ٹیکر ہوں گے اور سارا حساب کتاب رکھنے کے لیے، اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے۔ تو یہ ساری چیز جو ہے وہ حرام ہے اور اس کے بارے میں جو ہے وہ کفر اور شرک سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے، اور یہ یعنی کہ کفر اور شرک کا ذریعہ بھی کہا جائے گا اور تشبیہ دی گئی ہے، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے اسلام سے خارج کر دینے والی چیزوں میں یہ آتی ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خاص سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اسی لیے روانہ فرمایا تھا کہ جو قبر تمہیں اونچی ملے اسے برابر کراؤ، اونچی قبر کو برابر کر دینے کا، اور جو بت ملے اسے مٹا ڈالے۔ تو خاص اس کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا تھا۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو چونا گچ کرنے اور اس پر بیٹھنے اور عمارت بنانے سے منع فرمایا ہے۔ اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر عمارت بنانے، ان پر بیٹھنے یعنی مجاوری اختیار کرنے اور نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث کا مفہوم ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے اسلام میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور ان چیزوں سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ سنت کیا ہے کہ یقیناً سنت یہ ہے کہ قبر زمین سے زیادہ بلند نہ ہو بلکہ ایک بالش کے برابر اونچی ہو۔ اب اسی کے متعلق ایک اور پوائنٹ بنتا ہے عرس اور میلے۔ عرس اور میلہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جب یہ مزارات بنایا جاتا ہے اور اس پہ مجاوری ہوتی ہے اور قبر والوں کی پرستش ہوتی ہے تو پھر لوگ ایک سال میں ایک بار جمع ہوتے ہیں اور دوسرے سارے خرافات ہوتا ہے، یعنی کہ میلہ لگتا ہے، خرید و فروخت ہوتا ہے، لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں اور چادریں چڑھائی جاتی ہے اور پتہ نہیں اس طرح کی بہت سارا جو کام ہوتا ہے ایک سال کمپلیٹ ہونے پر اس جگہ پہ جہاں پہ مزار بنایا گیا ہے تو وہ سالانہ اجتماع جس کو کہا جائے گا وہ جو ہوتا ہے وہ شرک کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا شرک ہے یہ ساری چیز۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جمع ہونے کو اپنی قبر کے لیے جب جائز نہیں دیا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ لا تجعلوا قبری عیدن، تم میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا۔ اللہ اکبر! جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مقدس ذات جو عزت اور احترام اور تعظیم کے لیے اس سے زیادہ بڑھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں، تو جب ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے اور انہوں نے یہ فرمایا کہ لا تجلوا قبری عبدن، تم میری قبر کو عیدن، جب تم میری قبر کو میلاد گاہ نہ بنانا، تو پھر اور کون ہے جس کی قبر پہ عید منایا جائے یا بنایا جا سکتا ہے؟ تو یہ ساری چیز جو ہے جائز نہیں ہے اور اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب جب انسان ایک برا کام کرتا ہے تو اس سے برائی کے دروازے کھلتے جاتے ہیں اور بہت سارے راستے بنتے جاتے ہیں۔ اب اس کے اندر ایک اور برائی ہوتی ہے اور وہ ہے تبرک کا بانٹنا۔ لوگ وہاں جو عرس اور میلہ جو ہوتا ہے اس میں چادریں اور مٹھائیاں اور جو بھی چیزیں جو لوگ وہاں مزارات پہ لا کے رکھتے ہیں، تو وہ ساری چیز پھر لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور یہ برکت کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ برکت دینے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت دینے والا ہے، لیکن کسی کپڑے سے، کسی کے کھانے سے اور کسی کی مٹھائی سے اور ان چیزوں سے جو چیز وہاں آتی ہے اور لوگ جو تبرک یعنی برکت اس میں سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں برکت دے گا، یہ برکت مانگنا جو ہے اور برکت سمجھنا ان چیزوں میں شرک ہے۔ اسی لیے دیکھیے آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا کہ جب حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو لوگ کوئی غلاف کو کاٹتے ہیں، چومتے ہیں، یا کوئی لوگ کپڑا وہاں پہ ٹچ کرتے ہیں اور پھر اس کو رکھتے ہیں، تو یہ ساری چیز شرک ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو ہے وہاں سے لوگوں کو ہٹاتے رہتے ہیں اور منع کرتے رہتے ہیں کہ ایسا نہ کیا جائے۔ تو اس طرح سے جو شخص بھی قبروں کے پجاری کی طرح کسی قبر سے یا کہ اس پر چڑھے ہوئے غلاف سے جو کپڑے چڑھائے جاتے ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں، یا کسی درخت سے یا پتھر سے یا غار سے، کنواں سے، قبر سے، جس سے بھی برکت حاصل کرنے کی جو نیت اور ان کا جو عقیدہ رہتا ہے، تو یہ حرام ہے اور وہ مشرک ہوگا ایسا انسان، کیونکہ یہ سب جاہلیت کے کاموں میں سے تھا اور اس دور میں وہ سارا کام ہوا کرتا تھا۔ اسلام آنے کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہے ختم ہوئی، لیکن پھر غلو کے ہونے کی وجہ سے یہ سارا کام جو پھر سے آہستہ آہستہ پھر شروع ہونے لگا۔ اس میں پھر لوگ ایک بات، اس چیز جو جہالت میں مبتلا ہیں، ان لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینا اور رکن یمانی کو چھونا وہ اگر کر سکتے ہیں تو پھر دوسرے جگہ کو کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ تو یہ حجر اسود کو بوسہ دینا اور رکن یمانی کو چھونا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی بندگی اور تعظیم ہے اور اس کا شرعی طور پہ حکم دیا گیا ہے۔ اگر دوسری جگہ کا بھی شرعی طور پہ حکم دیا جاتا تو وہ بھی غلط نہیں ہوتا۔ جس چیز کا ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ تو کرنا ہی ہے، تو وہاں کے لیے حکم دیا گیا ہے، تو اس لیے وہ کرنا جو ہے بندگی ہے اور تعظیم ہے، لیکن باقی اور دوسری جگہ کے لیے چونکہ ایسا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے تو وہ جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ اور اس کے متعلق جو ہے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ یقیناً میں خوب جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ دے سکتا ہے۔ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں بھی تجھے کبھی نہ بوسہ دیتا۔ تو اس طرح کا سارا عمل جو ہے وہ شرک ہے، حرام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اس کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ سب باطل ہے اور اس پر عمل کرنا، ایسے عمل کرنا جو ہے دنیا اور آخرت میں خسارے کا باعث ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور اس زندگی میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو توحید پہ ثابت قدم رکھے اور خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔
وما علینا الا البلاغ۔